روزے رکھ کے پوری زندگی ڈاکٹر صاحب خود جھوٹ بولتے رہے، اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ یہ وحدت الوجود کی ساری کائنات اللہ کی ذات کا حصہ کیا معمولی جھوٹ ہے؟ اور یہ کہنا کہ عبد القادر جیلانی کی روح آ جاتی ہے مدد کرنے کے لیے، آپ نے پکارنا نہیں ہے، پکارنا صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر عبد القادر جیلانی کی روح کو بھیجے گا یا کسی اور کی روح کو بھیج دے، وہ تو اللہ کا کام ہے، جس کی روح کے ذریعے آپ کی مدد کر دے۔ بتاؤ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ پھر کتنا بڑا جھوٹ شاہ ولی اللہ نے بولا حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ کچھ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، جب مرتے ہیں تو ملائکہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کاروبار دنیا چلاتے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا جھوٹ، قرآن و حدیث کا انکار۔ اور ڈاکٹر اسرار نے اس کا حوالہ دیا اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں مجھے ایسی بات نہیں ملی، لیکن شاہ ولی اللہ کی بات کو میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ کہتے ہیں میرے نزدیک حجت ہے۔ اندازہ لگائیے، قرآن کے مقابلے میں ایک بات ہے تو وہ کہتا ہے میرے لیے حجت ہے۔ تو پھر جو رافضی کہتے ہیں حجت اللہ خمینی کو، قرآن و حدیث کے خلاف کتنی باتیں مانتے ہیں تو اس کو حجت کہتے ہیں، تو پھر ان کا کیا قصور ہے بتائیے۔ اسی طریقے سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ڈاکٹر اسرار صاحب نے، کہتے ہیں کہ آخر ایک وقت ایسا آ جائے گا آخر کہ جہنم بھی ختم کر دی جائے گی، اور پھر اس سے بھی پتہ نہیں اتنا بعد میں ایک آخر وقت ایسا آ جائے گا کہ جنت بھی ختم کی جائے گی، اور روحیں جو جہاں سے نکلی تھیں، پھر اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ ہی کے اندر سے نکلی یہ روحیں تھیں، نوری یہ پیدائش ہے، اور اس کے بعد اللہ ہی کے اندر واپس چلی جائیں گے۔ بتاؤ اس سے بڑا کوئی جھوٹ اس کائنات کے اندر ہو سکتا ہے؟ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے تو بعید نہیں، اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے۔ اس کے جھوٹ کی جو فہرست ہے نا وہ بہت لمبی ہے، یقین کیجیے۔ ہر چیز میں اس نے درمیانی روش اختیار کی ہے، حق اور باطل کے درمیان چلنے کی کوشش کی ہے، اور اپنی طرف سے سمجھدار بن کے کہ میں نے مسئلے کا حل کر دیا۔ چاہے علم الغیب کا مسئلہ ہو، بجائے اس کے کہ ٹھوک بجا کے قرآن نے کہا کہ کوئی زمین اور آسمان کے اندر غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور پھر نبی علیہ السلام کے منہ سے نکلوایا کہ لوگوں سنو، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، تو اگر اس معنوں میں جب اگر آتا ہے تو انتہائی نفی کے اوپر تھوڑی گویا لگتی ہے، تھوڑا لگتا ہے کہ میں نہیں غیب جانتا ہوں، اور بالفرض جاننے والا ہوتا تو بلائیاں گٹھی کر لیتا۔ مجھے نہیں معلوم کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس انداز سے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا، لیکن ڈاکٹر اسرار درمیان میں چلے، کچھ باتوں کو معلوم، حالانکہ وہ معجزات تھے، لیکن دونوں پارٹیوں کو خوش کرنا ہے۔ اس کی اسی طرح نور اور بشر تھے، درمیانی راستہ اختیار، نور بھی تھے اور بشر بھی تھے، اندازہ دونوں پارٹیوں کو خوش کرو۔ اس طرح لوگ خوش ہو بھی جائیں تو کیا تمہیں ملے گا؟ اصل میں تو شیطان تالیاں بجاتا ہوگا کہ حضرت صاحب نے بس ایسا موقف اختیار کیا ہے۔ تو ان سارے جھوٹوں نے مل کے اللہ کے دین کو یہ تماشا بنایا ہوا ہے۔ پھر ان کے شاگرد، ظاہری بات ہے استاد جن کا اتنا بڑا جھوٹا ہو، پھر آگے شاگرد اسی کے راستے پر چلیں، اس کے راستے پر چلنے کی جب دعائیں مانگیں، رحم اللہ علیہ کہیں، تو پھر ظاہری بات ہے وہ بھی کتنا جھوٹ بولیں گے۔ علی انجینئر کتنا جھوٹ بولتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر کس طرح یہ اپنا زہر اگلتا ہے۔ اس سے پہلے مودودی صاحب زہر اگل چکے ہیں خلافت و ملوکیت کے اندر۔ تو یہ سارے جھوٹے، مودودی صاحب کہتے ہیں قبر والے کو آپ مت پکارو، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اور تشریف لے گئے ہوں، وہاں قبر میں موجود ہی نہ ہو رہا، بغیر حضرت کے آپ پکارے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ قبر میں تشریف فرما ہوں اور وہ اللہ کے ساتھ لو لگائے، آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں ان کو۔ کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا جھوٹ مودودی صاحب نے گڑا رسالہ مسائل ساسوم کے اندر۔ پھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی حیات اور وفات کے بارے میں کوئی عقیدہ نہ رکھو۔ ہو سکتا ہے تم حیات کا عقیدہ رکھ کے کہ قبر میں زندہ ہے تم اس کی تبلیغ کرو، ہو سکتا ہے وفات ہوں، پھر کیا کرو گے؟ اور اگر تم نے وفات کا عقیدہ رکھ کے پرچار کیا، تبلیغ کی کہ یہاں قبر میں زندہ نہیں ہے، وہ تو جنت میں زندہ ہے، تو اگر قبر میں زندہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ اس طرح جھوٹ بول کے انہوں نے حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا، صحابہ اکرام کو گویا خطرے میں ڈال دیا، خاص کر ابو بکر صدیق کو خطرے میں ڈال دیا نعوذ باللہ اپنے خیال سے، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ سنو، الا من کان منکم یعبد محمد فان محمد قد مات۔ اس طرح اعلان کیا، ابھی نبی علیہ السلام کی میت دفن بھی نہیں ہوئی تھی، اس طرح اعلان کیا، کیونکہ ان کو فہم و فراست اللہ نے دیا تھا کہ آج اگر کوئی وفات نہیں مانے گا تو اس کو معبود مانے گا، بعد میں معبود بننے کا یہ عقیدہ ہے۔ حیات النبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے، سماع موتا کی طرح، جیسا سماع موتا شرک کی جڑ ہے، اسی طرح انبیاء کو قبروں میں زندہ سمجھنا یہ شرک کی جڑ ہے۔ اور یہ
توصیف الرحمان ہوں یا علی انجینئر ہو، اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہاں برزخی زندگی ہے۔ وہ یہاں برزخی کی زندگی کدھر ہوگی؟ برزخ تو وہ جگہ ہے جہاں تم جا ہی نہیں سکتے ہو، وہاں سے کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ برزخ میں جا کے قبر کھود کے برزخ میں جا کے کھڑے ہو گئے تھے، کبھی باہر نکلتے تھے کبھی اندر جاتے تھے، صفائی کی جب قبر کھودی تو برزخ، اور برزخ میں جا کے رکھ کے آئے ہو میت کو، یہ برزخ ہے؟ برزخ تو وہ ہے جہاں سے روحیں لے جائی جاتی ہیں، فرشتے روح قبض کرتے ہیں، تو وہ بس درمیان میں ایک پردہ آڑ ایسی چیز کو کہتے ہیں برزخ، جس کو پار نہ کیا جا سکے، دوسری طرف آ نہ سکے۔ ایک جس طرح ہمارے لیے وہ برزخ ہے، ان کے لیے ہم برزخ ہیں، نہ وہ ادھر آ سکتے ہیں نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں۔ درمیان میں ایک پردہ ہے، مضبوط پردہ ہے، قیامت کے دن تک کوئی نہیں اس پردے کو جو ہے نا وہ توڑ سکتا یا اس کو عبور نہیں کر سکتا ہے۔ تو لیکن یہ سارے ایسی عقیدے کے، پھر طارق جمیل کے جھوٹ تو اس زمین اور آسمان کے اندر گویا اس نے مقابلہ کیا اشرف علی تھانوی کے ساتھ کہ کون زیادہ جھوٹا ہے، لیکن ابھی اتنا اس نے جھوٹ نہیں بولا جتنا اشرف علی تھانوی جھوٹ بول کے گئے ہیں۔ ابھی اور محنت کرنی پڑے گی ان کو بھی، تقی عثمانی کو بھی، فضل الرحمان کو بھی، منور سلطان کو بھی، قاری خلیل الرحمان کو بھی۔ قاری خلیل الرحمان کہتے ہیں لی ساجدین قرآن کی نص ہے، اندازہ لگائیے، یہ نص ہے قرآن کی۔ حالانکہ نص تو وہ عقائد ہیں جو انبیاء کے بارے میں ہیں کہ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت ہے، سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت ہے، اور بھی بے شمار آیتیں ہم نے احکام القرآن کے اندر وہ ساری آیتوں کا حوالہ دیا ہے کہ نص تو یہ ہے کہ تمام انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اسی کی تعلیم دیتے تھے، یہ نص ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر محمد حنیف نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ بے ایمان بتاؤ کہاں ہے؟ 8 سال اس سے پوچھتے رہے کہاں ہے، نہیں بتا سکا ہے، اور اسی شرک پر مر گیا۔ پھر کہتا ہے اللہ کی مشیت یہی تھی، گویا یہ پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پھر کہتا ہے اللہ خوش ہو گیا، جیسے یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ کھیلے ہوئے لگتے ہیں، اس طرح اللہ کا مذاق اڑایا، نے جھوٹ بولا۔ تو سارے جھوٹوں نے، اور سب سے بڑے جھوٹے جو اس کائنات میں گزرے ہیں وہ ہیں صوفی، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الافسانی، ان کی کتابیں پڑھو، جھوٹ کے پلندے ہیں۔ اور ایسا شیطان نے وار کیا اس امت کے اوپر دماغ بنانے کے لیے، شیطان کے وار کو سمجھو اللہ کے بندو، جھوٹی کہانی گھڑی گئی کہ عبد القادر جیلانی جب چھوٹے تھے تو ماں نے وسیعت کی بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور پھر قافلے نے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا قافلے کے اوپر، اور جب انہوں نے پوچھا کس کے پاس کیا ہے ذرا تلاشی دو، تو عبد القادر جیلانی کی تلاشی جب لید کچھ بھی نہیں نکلا، اور پھر کہا لڑکے ہے تیرے پاس کچھ؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس اتنے دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ وہ سلائی کیے ہوئے نکل آئے وہاں سے کہیں اندر، کسی پانچے کے اندر یا کسی جگہ۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بچے یہ تو نے چھپا کیوں نہیں لیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میری ماں نے وصیت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اندازہ لگا اتنا بڑا بیوقوف، بچپن میں اتنا بڑا بیوقوف تھا۔ حالانکہ کوئی کسی کے گھر میں بھی اگر ڈاکو چور آ جائے اور کہیں نکالو، تو کہیں اگر بہت ہی چھپا کی کوئی رقم رکھی تو بندہ نہیں بتاتا ہے۔ یہاں سچ بولنے کا کون سا موقع ہے؟ انتہائی جو پرلے درجے کا بیوقوف ہوگا وہ یہ انداز کرے گا۔ حالانکہ یہ اگر سچی کہانی بھی ہوتی تب بھی انتہائی بیوقوف تھا عبد القادر جیلانی، لیکن ویسے تو یہ جھوٹ گڑا گیا، جس طرح یہ کہ 12 سال کی کشتی زندہ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ سب جھوٹے قصے انہوں نے پھیلائے ہوئے، ہر جگہ جھوٹ بول بول کے انہوں نے پوری زمین بھر دی شرک اور کفر سے۔ اب لاکھوں کو نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک مومن ہو جو قرآنی مومن ہے۔ اس لیے قرآن کا اسلام اور ہے، علی انجینئر کا، ڈاکٹر اسرار کا، مودودی کا، صوفیوں کا اسلام اور ہے۔